بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ سورہ التغابن جس کی 6 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 7 سے 10 تک پڑھیں گے۔ فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ زعم کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، اور زعم دعویٰ کے لیے بھی آتا ہے، کس چیز کا دعویٰ کرنا، اور یہ جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دعویٰ جب کیا جاتا ہے تو اس پہ دلیل دی جاتی ہے، تو چونکہ کفار کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس لیے یہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، اور دعویٰ اتنا بڑا کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تو اس لیے یہ تینوں معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ گمان کیا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا، با محاورہ ترجمہ۔ ویسے زعم کا معنی گمان کرنا، الذین وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، تو ترتیب میں ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا۔ گمان کیا تھا؟ لن یبعثوا، ان کا معنی کہ، اور یہ جو لن استعمال ہوا ہے یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے اور مزید تاکید کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اس لیے ان کی یہ بات جھوٹ ہے۔ جب بغیر دلیل کے دعویٰ ہو تو وہ ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے پاس تو ثبوت ہے ہی نہیں ہے، کوئی پڑھی لکھی بات ہی نہیں ہے، کوئی علم کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہو، بس ایک گمان ہے، خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے لفظ زعما کا استعمال ہوا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، آخرت کا انکار، ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اس کے جواب میں جس طرح انہوں نے ایک بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا، اور وہ کیا تھا؟ قل، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اور آپ کے ساتھ بالواسطہ، جس کو انڈائریکٹ کہتے ہیں، ہر مومن مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی یہ بات کرے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تو آپ کے پاس تو دلیل ہے، آپ کے پاس تو وحی کا علم ہے، تو آپ اس سے بھی زیادہ تاکید سے بات کریں۔ اور وہ کیا تھی؟ بلا، کیوں نہیں، وربی، واو یہاں قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، جو واو یعنی حروف جارہ میں سے یہ ایک حرف ہے، واو، باؤ اور تاؤ، یہ تینوں قسم کے لیے استعمال ہوتے، جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ فرما دیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیا مطلب ہے کہ کیوں نہیں تم اٹھائے جاؤ گے؟ وَرَبِّي، میرے رب کی قسم،
हालांकि कुफार प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को सच्चा मानते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन चूंकि उन्होंने पीछे जो दावा किया था जो कि झूठ पर मबनी था, बगैर दलील के था कि हम हरगिज़ उठाए नहीं जाएंगे, तो उसके जवाब में उससे बड़ी ताकीद आई, उसके जवाब में उससे बड़ी ताकीद आई, और वो ताकीद कसम के साथ है। तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता मौजू जो है वो सूरा यूनुस में भी बयान हुआ, आयत नंबर 53 में, 53 में। वहाँ भी उन्होंने कहा कि ये जो आप क़यामत के बारे में बातें करते हैं क्या वाकई ऐसा होगा? तो फरमाया हाँ, ई व रब्बी, मेरे रब की कसम। फिर सूरा सबा में आयत नंबर 3 में भी यही मौजू बयान हुआ, वहाँ भी कसम उठा के कहा गया कि हाँ ये क़यामत वाकई होगी, ये मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा। फरमाया कह दें क्यों नहीं मेरे रब की कसम, यानी एक तो कसम उठाई, फिर आगे जुमले में ताकीद क्या है? फरमाया ला तुबअसुन, तुम ज़रूर बाज़रूर उठाए जाओगे। यानी जिस तरह ने कहा कि हम हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम कसम उठाकर कह रहे हैं कि तुम ज़रूर बाज़रूर उठाए जाओगे। यानी इसमें भी ताकीद कितनी दफ़ा आई? एक तो लाम जो है ना, शुरू वाला लाम ज़बर ला, ये यकीनन के लिए आया कि ये लाजमी होगा, और आगे जो नून मुतशद्दद है इसके अंदर भी ज़रूर ज़रूर का माना पाया जाता है। इसको ग्रामर में कहते हैं बानून ताकीद सकीला, यानी किसी बात में वज़न के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो फरमाया कह दें क्यों नहीं मेरे रब की कसम, तुम ज़रूर बाज़रूर उठाए जाओगे, एक ताकीद। दूसरी सुम्मा, फिर लतुनब्बउन, ये भी लाम यकीनन, और आगे नून के अंदर फिर वो ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। फिर तुम ज़रूर बाज़रूर बताए जाओगे, खबर दिए जाओगे, किसकी? बीमा, उसके मुताल्लिक। कौन सा? आमिल तुम, जो तुमने किया, यानी जो तुम दुनिया में करते रहे उसके बारे में भी तुम्हें ज़रूर बाज़रूर बताया जाएगा। फिर तुम्हें ज़रूर बाज़रूर बताया जाएगा जो तुमने किया, जो तुमने किया। यानी सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, उठाने का एक मकसद है, और वो क्या है? तुम्हारा हिसाबो किताब, हिसाबो किताब। अब वो असल उस दिन की तरफ बात जा रही है जिसका आगाज़ हमने इस सूरह मुबारका की तमहीद के अंदर किया था, और वो क्या है? अत्तगाबुन, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारी तमहीद कह लें और ये सारे दलाइल उसी के ऊपर है। फिर फरमाया वज़ालिक, और ये अल्लाह, अल्लाह पर यसीर, बहुत आसान है। यानी तुम्हें ज़िंदा करना, ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारे आमाल के बारे में आगाह करना, ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। साथ ही फिर दावत दी फ़आमिनू, बस तुम ईमान ले आओ, बिल्ला, अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूल पर, वन नूर, और नूर पर। कौन सा? अल्लज़ी, वो नूर, अनज़लना, जो हमने नाजिल किया, यानी वही। इस नूर से मुराद क्या है? वही है, कुरान और सुन्नत दोनों मुराद है। जो हमने नाजिल किया, अल्लाह ने कुरान भी नाजिल किया है और अल्लाह ने हदीस भी नाजिल की है, ये भी ज़हनों के अंदर रहना चाहिए। सिर्फ कुरान अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अला इन्नी उतीतुल कुरान व मिस्लहु मअह। सुन लो, ध्यान से बात सुन लो, और ये क़यामत तक के मुनकरीन हदीस के लिए बात है कि जो हदीस का इनकार करते हैं कि हदीस तो वही नहीं है, हदीस तो एक ज़न्नी बात है, गुमान है, पता नहीं सही है कि गलत है, अलैहिज़ बिल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि सुन लो, मुझे कुरान दिया गया है और इस जैसी एक और चीज़ दी गई है। अब चले हदीस नहीं है इससे मुराद, जो हदीस के मुनकर है, तो फिर वो दूसरी चीज़ क्या है?
اگر حدیث نہیں ہے وَمِثْلَهُ مَعَهَا، معا کا ترجمہ جو ہے اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے پھر؟ اگر حدیث نہیں ہے تو یقیناً وہ حدیث ہے، حدیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہے، اور کئی اس کے اوپر واقعات میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، کبھی بات ہوئی تو اس پہ بات کریں گے کہ جس میں باقاعدہ طور پہ حدیث بھی وحی کے ذریعے آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، باقاعدہ طور پہ کئی ایسے واقعات ہیں۔ فرمایا پس تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، پس تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اور جو ان پہ وحی نازل ہوئی ہے قرآن یا حدیث کی صورت میں اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ورنہ بات تو سارا معاملہ تو وحی کے اوپر تھا نا، زبانی کلامی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو سارے صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، سب کچھ تھا، تو اختلاف کس بات پہ تھا کہ میرے پاس وحی آئی ہے اور اس وحی کی بنیاد پہ میں تمہیں دعوت توحید پیش کرتا ہوں، دعوت رسالت پیش کرتا ہوں، آخرت کی فکر دیتا ہوں، تو اس پہ اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے اس پر ایمان لائیں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے۔ اور پھر فرمایا واللہ، اور اللہ، بیما، با کا مطلب ساتھ، ما وہ چیز، تعملون جو تم کرتے ہو، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو بھی عمال کرتے ہو، خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ خبیر یا خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دوسری بار یہ بات کی، یعنی پچھلی آیت میں بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کرے گا جو تم اعمال کر رہے ہو، اور اب اللہ نے کہا وہاں کیونکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو آخرت کا انکار کر رہے تھے، یہاں ایمان کی بات ہوئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ تم نیکی کرو گے تو وہ بھی اس کے علم کے اندر ہے، برائی کرو گے تو وہ بھی اس کے علم کے اندر ہے۔ پھر فرمایا اب وہ جس وجہ سے اس سورت کا نام التغابن رکھا گیا، کیا التغابن کا کیا مطلب تھا؟ ہار جیت کا دن، ویسے ہار جیت خالی اور ساتھ یوم لگائیں تو دن، ہار جیت کا دن، اس وجہ سے سورت کا نام کیا ہے؟ التغابن۔ اب اس آیت کی طرف جاتے ہیں، فرمایا یوم، جس دن، یجمعو، وہ جمع کرے گا، کم تمہیں، کون؟ اللہ، لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن کے لیے، لام کا معنی تھا لیے، جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا، جس دن وہ تمہیں یعنی اللہ جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا۔ اس کو یوم الجمع اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن سارے لوگ جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک، آخری فرد تک جتنے لوگ ہوں گے سارے ایک جگہ جمع ہوں گے۔ دوسرا اہل علم نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہم جب مر جاتے ہیں ہماری ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، گوشت ختم ہو جاتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ ہماری ہڈیوں کو ایک ایک جوڑ کو اکٹھا کرے گا، جوڑے گا، جمع کرے گا، گوشت چڑھائے گا، تو اس وجہ سے بھی اس دن کو یوم الجمع کہا گیا ہے، یعنی جمع کرنے کا دن۔ لیکن جو پہلا مطلب ہے وہ زیادہ واضح ہے کہ لوگوں کو، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرنا۔ اس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا ذالک، وہ یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے، وہ ہار جیت کا۔ اس کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی ہے شروع میں کہ دنیا میں لوگ ہارتے بھی ہیں، جیتتے بھی ہیں، مختلف مقابلہ جات ہوتے ہیں، کبھی ہار گئے، کبھی جیت گئے، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے کوئی میچ ہو، کسی بھی طرح کا،
یا کوئی اور معاملہ ہو، کوئی ہار رہا ہے کوئی جیت رہا ہے، آج ہارا ہے کل جیت جائے گا، لیکن جو حقیقت میں ہار جیت ہے وہ قیامت کے دن کی ہے۔ اور پھر اس ہار جیت کا فرق بھی اللہ نے خود بتایا ہے، اس ہار جیت کا فرق بھی کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ تو فرمایا کہ ذالک یوم التغابن، وہی یا وہ ہار جیت کا دن ہے۔ یہ دنیا میں جو تم کہتے ہیں نا اوہو میں ہار گیا، غزوات کے اندر کبھی شکست ہوتی ہے کبھی فتح ہوتی ہے، ایک بار شکست ہوئی اگلی بار فتح ہو گئی ہے، تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب یہ جیتنے والوں کی بات ہو رہی ہے، فتح یاب ہونے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ فتح کس کو ملے گی، کامیابی کس کو ملے گی، جیت کون جائے گا۔ فرمایا اور جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ، اور اس نے اعمال کیے، صالحا، صالح نیک، صرف اعمال نہیں کیے، اعمال تو برائی والے بھی ہوتے ہیں، شرط ہے کہ وہ صالح اعمال کیے۔ ایمان لانے کے ساتھ بعض لوگ خالی ایمان کو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو کامیابی نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی شرط ہے۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 25 ہے، اللہ رب العزت نے وہاں بھی پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا، آگ والوں کا ذکر کیا، کتاب کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ ان لوگوں کو بشارت دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے۔ سورہ العصر اس کو پڑھے تو ہر انسان خسارے میں ہے، مگر 4 خوبیوں والا انسان خسارے میں نہیں ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، ایمان، اعمال صالح، اور پھر اعمال صالح کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ صرف خود نیکی نہیں کرو، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو بھی جس حق کی آپ کو سمجھ آئی ہے اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور اس حق کی خاطر جو مصائب، جو مشکلات، جو پریشانیاں آئیں، اس کے اوپر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنی ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آپ خسارے سے نکل جائیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالح کیا ہیں، شرط ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ صرف اس بندے کے لیے ہے کہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اور اس نے نیکیاں نہ کی ہوں، نیکیوں کا موقع نہ ملا ہو، تو یہ اس کے لیے ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور وہ ساری زندگی بے نماز ہے، ساری زندگی روزہ ہی نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا، حج فرض ہے نہیں کرتا، حقوق العباد کے اندر وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، اور پھر بھی وہ کہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اس نے نیک اعمال کیے، یکفر، وہ مٹا دے گا، کون؟ اللہ، دور کر دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتی، اس کی برائیاں، یعنی انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، اور یقیناً ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے کیا ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ جیسے نماز ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے وضو کیا ہے، تو آپ نے کئی بار احادیث سنی ہے اہل علم سے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہ گناہ جڑتے جاتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے سے ہمارے پچھلے جو گناہ تھے صغیرہ سارے اللہ نے معاف کر دیے، اخلاص کے مطابق، جتنی نیت خالص ہے، جتنا خشوع اور خضوع نماز میں ہے، اس حساب سے ہمارے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ تو یعنی نیکیوں کی وجہ سے بھی وہ ریوائز ہوتی رہتی چیزیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ پھر جب ہم اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے استغفار کی دعائیں ہیں کہ وہ جب ہم استغفار کی دعا پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ جنگ سے بھاگ کے آیا ہے، حالانکہ جنگ سے بھاگنا بہت سخت گناہ ہے، تو اللہ اس برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، استغفار کا یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ آخر میں، تو اس سے یعنی صرف گناہ نہیں بلکہ جنگ سے بھاگنے کی صورت میں جو گناہ کیا نا وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو کچھ ایسی دعائیں ہیں، کچھ ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو سے صغیرہ گناہ، پھر نماز سے دوسری نماز تک، جمعے سے دوسرے جمعے تک، تو اس طریقے سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ حج کے جو آداب ہیں، جو حج کا طریقہ ہے، جو حج کی شرائط ہیں، ان پہ پورا اترا جائے. اگر ان پہ پورا اترا جائے تو سارے گناہ معاف. کتنے معاف؟ اس قدر کہ جیسے وہ آج دنیا میں آیا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا یکفر، گویا کہ نیکیوں کی برکتیں ہیں. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست کیا ہوتی؟ گناہ بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا اس نے سہل اعمال کیے، یکفر، وہ دور کر دے گا. کون؟ اللہ. عنہ، اس سے، سیئات ہی، اس کی برائیاں. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو گناہ ختم ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا تو گناہوں سے دور ہوتا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا ہم گناہوں سے دور ہوتے ہیں. اور جو انسان دین سے دور ہوتا جاتا ہے وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے. تو یہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کی برکت سے وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی بات ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو کئی گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں. جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یار ابھی تو نماز پڑھی ہے، یار میں مسلمان ہوں، نمازی ہوں، میں نے گالی نہیں دینی، میں نے فلاں غلط کام نہیں کرنا. تو یہ نیکیوں کی برکت ہے، یعنی گناہ معاف بھی ہوتے ہیں اور نیکیوں کی برکت سے انسان گناہوں سے دور بھی ہوتا ہے. پھر آگے جیتنے والوں کے بارے میں فرمایا وَيُدْخِلْهُ، اور وہ داخل کرے گا. کون؟ اللہ. وہ اسے، اس بندے کو جو ایمان لایا، اعمال سہلے کیے اور اس کے گناہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اس سے غلطیاں ہوئیں وہ ختم ہو گئیں، تو وہ اسے داخل کرے گا. یعنی اللہ جنات، ایسے باغوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں. یہ عام ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ اسے داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، آبادا، ہمیشہ، پھر ہمیشہ کا، یعنی تاکید فرمائی. اور ساتھ ہی فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہی کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے. اور کئی دفعہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، 185 نمبر، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہی کامیاب ہے. اگلی آیت میں سمپل ترجمہ ہے، کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے. اب وہ ہارنے والا گروہ کون ہے؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں. یہی یعنی یہ ہارنے والی پارٹی ہے. جیتنے والی پارٹی جنت والی ہے اور ہارنے والی پارٹی جہنم والی ہے. بس دو ہی پارٹیاں ہیں، دو ہی گروہ ہیں. دنیا میں بھی دو ہی گروہ ہیں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے.
اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، حزب اللہ کو جوائن کرتے ہیں یا حزب الشیطان کو جوائن کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئسا، اور برا ہے، المصیر، لوٹ کر جانے کی جگہ، اور لوٹ کر جانے کی جگہ بری ہے، یعنی جس جگہ یہ لوٹ کر جائیں گے واپس، وہ جو البقرہ کی آیت نمبر 27 میں آیا نا، پہلے تو مردہ تھے، زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، حساب و کتاب کے بعد وہ ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ہے۔ تو یہ دو گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور ایک ایسے دن کا جس دن حقیقت میں لوگوں کو جیت یا لوگوں کو ہار نصیب ہوگی۔ جیتنے والے ہمیشہ کے لیے جیت جائیں گے، ہارنے والے ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس اصل جیت کے دن کے بارے میں سوچنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی اور اس جیت کے لیے کوشش کرنے کی۔ ایک میچ ہوتا ہے نا، تو کتنے کتنے دن کھلاڑی جو ہیں وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، کیوں ہم میچ جیت جائیں، اور ہم کہتے ہیں جنہیں جیسی پریکٹس بھی نہیں کرنی تیسے جتنا بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں نا۔ تو پریکٹس کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، سہل اعمال ہے، وہ کریں گے تو پھر جیتیں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم نے پریکٹس ہی نہیں کی، جب پریکٹس نہیں کی تو پھر ہم ہار جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس ہار سے محفوظ فرمائے، اور اس دن کی ندامت اور شرمندگی سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمارے چہروں کو بارونق کرے، جس طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کئی چہرے بارونق ہوں گے۔ اللہ ہمارے چہروں کو بھی بارونق، دنیا میں بھی بارونق رکھے، تر و تازہ رکھے، اور اس دن بھی تر و تازہ رکھے، اور اللہ اہل ایمان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔